ایک گاؤں میں رانی نامی لڑکی رہا کرتی تھی۔ رانی ایک غریب گھر میں پیدا ہوئی تھی، مگر اس کے ماں باپ اس کا بہت خیال رکھتے تھے اور اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ رانی غریب ہونے کے باوجود خود کو رانیوں کی طرح رکھتی اور دوسروں کو اپنے امیر ہونے کا روپ ہی دکھاتی۔ وقت کے ساتھ وہ سخت اور بدتمیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی ماں سے بھی ٹھیک سے بات نہ کرتی اور رانی کا باپ سمی کھیت میں کام کرتا، اور پھر جب کھیت کا کام نہ ہوتا تو وہ ایک گاڑیوں کی ورک شاپ میں کام کرتا۔ سمی ایک دن کام سے تھکا آتا ہے اور رانی سے کہتا ہے، بیٹا جاؤ، تمہاری ماں اکیلے کھیت میں کام کر رہی ہے، جاؤ اس کی مدد کرواؤ۔ جس پر رانی کہتی ہے، ارے بابا میں دھوپ میں نہیں جا سکتی، میری سکن خراب ہو جائے گی، میرے ہاتھ بہت نازک ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ خراب ہو جائیں گے۔ سمیز سے کہتا ہے کہ اگر تم میری بات مانو گی تو میں تمہیں ایک ہینڈ بیگ لا کر دوں گا۔ رانی فوراً کھیت کی طرف نکل جاتی ہے۔ وہاں جا کر وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ اس کو دوسروں سے کام کروانے کی عادت ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود کہاں کوئی کام کرنے والی تھی۔ وہ وہیں بیٹھی ہوتی ہے کہ اس کو ایک درخت کے قریب کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ ایک کسان اس سے کہتا ہے کہ یہ ایک جادوئی درخت ہے، مگر تم اس کے قریب نہ جانا، یہ تمہارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ مگر رانی کہاں کسی کی بات مانتی۔ وہ سوچتی ہے کہ وہ درخت کے قریب جائے تو ہو سکتا ہے کہ درخت اس کو کچھ دے دے۔ اس کے دل میں لالچ آ جاتا ہے۔ وہ درخت کو ہاتھ لگاتی ہے تو اس کی آنکھیں سامنے آ جاتی ہیں۔ وہ پریشان ہو کر پیچھے ہٹتی ہے کہ درخت کی آنکھیں کہاں سے آ گئی، اور درخت اس سے سوال کرتا ہے کہ بیٹی تم کیا کر رہی ہو، تمہیں کیا چاہیے؟ جس پر رانی کہتی ہے، میں بہت غریب ہوں، مجھے امیر ہونا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، بس اسی لیے میں آئی ہوں۔ اس پر درخت کہتا ہے، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، تم روزانہ ایک پتا لے کر جا سکتی ہو، مگر مجھے ڈسٹرب کیے بغیر۔ رانی ایک پتا تو روزانہ توڑتی ہے اور وہاں سے گھر آ جاتی ہے۔ رانی اب روزانہ وہاں جاتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے کہ اب وہ امیر ہو جائے گی، مگر اس کے دل میں لالچ آ جاتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اگر وہ ایک کی جگہ تھوڑی زیادہ پتیاں توڑ لے تو وہ جلدی امیر ہو جائے گی، اور وہ درخت کی آنکھیں تو روز ہی بند ہوتی ہیں، اس کو کہاں پتا چلے گا۔ اب کی بار وہ 3 پتے توڑ کر آتی ہے۔ وہ گھر آتی ہے اور کچھ وقت گزرتا ہے۔ وہ خود کو شیشے میں دیکھتی ہے تو وہ خوبصورت سی رانی اب بہت بدصورت ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ خود کو تو دیکھ کر رونے لگتی ہے، اور اس کی آوازیں سن کر اس کے والدین کمرے میں آ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ کیا ہوا۔ اس کے والدین اس کی شکل دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے، رانی یہ کیا ہوا ہے؟ رانی بتاتی ہے کہ کیسے اس نے جادوئی درخت سے دھوکہ کیا ہے۔ ماں کہتی ہے، پھر تو تمہیں اس درخت کے پاس واپس جانا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ٹھیک کر دے۔ وہ درخت کے پاس جاتی ہے اور اس سے معافی مانگتی ہے۔ وہ اس کو معاف کر دیتا ہے، مگر اس کو ٹھیک نہیں کرتا۔ اس سے کہتا ہے کہ اب وہ جائے اور دوسروں کی مدد کرے، ہو سکتا ہے پھر وہ ٹھیک ہو جائے۔ اب رانی ماں کا ہاتھ بٹاتی ہے، باپ کی خدمت کرتی ہے، سب کام خود کرتی ہے۔ کسی کی مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد بھی کرتی ہے۔ اب اس کو اس سے خوشی ملتی ہے اور وہ دل سے سب کی مدد کرتی ہے، مگر اب بھی وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہوتی۔ بہت دن گزر جاتے ہیں۔ وہ پھر درخت کے پاس جاتی ہے۔ اب کی بار درخت اس سے کہتا ہے کہ اب میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا۔ وہ اس کو ایک جادوئی بیگ دیتا ہے جس کا میک اپ لگانے سے وہ واپس خوبصورت ہو جائے گی، اور اس سے وہ اور بھی بہت کچھ لے سکتی ہے۔ وہ گھر آ کر میک اپ لگاتی ہے اور واپس پہلے جیسی خوبصورت رانی ہو جاتی ہے، مگر اب وہ اس سے دوسروں کی بھی مدد کرتی ہے اور ہمیشہ کام میں بھی خوش رہتی ہے۔